بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کا مکمل واقعہ، قسط نمبر 16۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا کہ حضرت امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کیے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں۔ آئیے سلسلے کی کڑی کو وہیں سے جوڑتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو اور اس کا دھبہ میرے اوپر لگایا جائے۔ اس لیے آپ نے اطمینان حجت کے لیے دوبارہ خود اپنی جانب سے صلح کی گفتگو کا آغاز فرمایا اور عمرو بن خرزہ بن کعب انصاری کے ذریعے ابن سعد کو یہ پیغام بھیجا کہ آج رات ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ لشکر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اتنے ہی ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لائے، مگر جب قریب پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کی علیحدہ کر دیا۔ دونوں میں کافی رات گئے گفتگو ہوتی رہی جس کو کسی نے نہیں سنا۔ پھر دونوں نے اپنی قیام گاہ میں آ گئے۔ دوسری قیاس روایت میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں چلے جانے دو۔ دوسری بات، مجھے مملکت اسلامیہ کے کسی بھی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ تیسری، مجھ کو سیدھا یزید کے پاس بھیج دو، اس سے مل کر میں اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ مصنف تاریخ طبری نے ان دونوں روایتوں کو لوگوں کا وہم اور گمان بتایا ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ باتیں ہرگز امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں کہیں، یہ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس وسیع و عریض زمین میں کسی طرف نکل جانے دو، میں دیکھوں گا کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے بعد ابن سعد کو یہ کہنا پڑا کہ آپ صلح کے راستے پر گامزن ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو خط لکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس شرط مصالحت سے اطلاع دی کہ خدائے تعالیٰ نے آگ کے شعلے کو بجھا دیا اور مسلمانوں کے شہزادے کو بکھرنے سے بچا لیا اور اتفاق پیدا فرما دیا۔ ابن سعد یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو خط پڑھنے پر ابن زیاد نے کہا، یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو اپنے امیر کا خیر و خواہ اور اپنی قوم پر مہربان ہے۔ اچھا، میں اس تجویز کو قبول کرتا ہوں۔ یہ سن کر بدبخت شمر ذل جوش کھڑا ہوا اور کہا، کیا آپ یہ بات ان کی قبول کر رہے ہیں جبکہ وہ آپ کے قبضے میں آ چکے ہیں؟ واللہ اگر حسین ہاتھ سے نکل گئے اور انہوں نے آپ کی اطاعت قبول نہ کی تو وہ آگے چل کر ضرورت قوت و شوکت حاصل کر لیں گے اور آپ کمزور و عاجز ہو جائیں گے۔ میری رائے میں آپ انہیں یہ قدر و منزلت حاصل کرنے کا موقع نہ دیں۔ اس صورت میں آپ اگر انہیں سزا دیں گے تو سزا دینا آپ کا حق ہوگا، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ واللہ مجھے تو معلوم ہوا کہ حسین اور ابن سعد دونوں لشکروں کے درمیان رات بھر بیٹھے باتیں کیا کرتے ہیں۔ شمر خبیث کی اس خوش آمدانہ اور فتنہ پرور تقریر سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی۔ اس نے کہا، اے شمر، تم نے اچھی رائے دی ہے۔ اور پھر ابن سعد کو خط لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں، تو ان کو میرے پاس بھیج دو، اور اگر وہ انکار کرے تو ان پر حملہ کر دو اور ان کے سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کرو، اور حسین کی لاش گھوڑے دوڑا کر رون ڈالو، اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اگر تم نے ہمارے احکام کی تعمیل کی تو ہم تمہیں پیش قرار انعامات سے نواز دیں گے، اور اگر یہ منظور نہ ہوا تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر دو اور خود الگ ہو جاؤ۔ جب شمر نے ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو لا کر دیا تو اس نے پڑھ کر کہا، خدا تجھے غارت کرے، تو میرے پاس کیا لایا ہے؟ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا ہے اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بن جانے کی امید تھی۔ خدا کی قسم،
خدا کی قسم حسین کبھی ابن زیاد کے آگے نہیں جھکیں گے، ان کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے۔ شمر نے کہا ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ اب کیا کرو گے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا لشکر میرے حوالے کرو گے؟ ابن سعد دنیا پر جان دینے والا اور رے کی حکومت کا متمنی تھا۔ اس نے کہا میں لشکر تیرے سپرد نہیں کروں گا، بلکہ یہ مہم میں خود سر کروں گا اور تم پیدل فوج کی نگرانی کرو۔ 9 محرم الحرام 60 ہجری بروز جمعرات شام کے وقت ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت امام علی مقام اپنے خیمے کے دروازے پر دیوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن زینب رضی اللہ عنہ پردے کے پاس آئیں اور امام علی مقام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دیکھیے دشمن کی فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر روتے ہوئے کہا ہائے مصیبت! آپ نے فرمایا تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تم پر رحم فرمائے، صبر کرو اور خاموش رہو۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ فوج عادہ نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام علی مقام اپنی جگہ سے اٹھے اور فوج عادہ کی طرف جانے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں آپ نہیں، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ہی جاؤ، مگر یہ پوچھ لینا کہ حملے کا سبب کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یزیدی فوج کے سامنے آئے اور پوچھا۔ جواب ملا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں اپنے رسول کو تمہارے مقصد سے آگاہ کرتا ہوں۔ قسط نمبر 16 کمپلیٹ ہوئی۔ پچھلی قسط دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن اور پلے لسٹ میں موجود ہے۔ ویڈیو میں انداز بیاں اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔